اپنے امتیازی نصب العین اور نظام کے لحاظ سے اسلام نے عورت کے متعلق بھی اعتدال کی راہ اختیار کی ہے اور افراط و تفریط کی ظلمت سے اس کو بچایا ہے۔ بس اسلامی علم اخلاق عورت کو مختلف حیثیات سے دیکھتا ہے اور ان کے لیے جدا جدا احکام نافذ کرتا ہے۔ عورت انسان ہے، وہ اصناف انسانی میں سے ایک خاص صنف ہے۔ پھر عورت ایک فرد ہے، وہ حیات اجتماعی کا ایک جزو ہے۔ عورت انسان ہے، وہ کہتا ہے کہ عورت اسی طرح انسان ہے جس طرح مرد انسان ہے، اور انسانیت کے اس وصف میں دونوں کے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ ہے، اے انسانوں، ہم نے تم کو مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو باہمی تعارف کے لیے کنبوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا ہے۔ سورہ نساء کا ترجمہ ہے، اور ان دونوں مرد و عورت کے ذریعے سے اس نے بہت سے مرد و عورتیں کائنات میں پھیلا دیں۔ لہذا حق انسانیت میں بھی دونوں برابر ہیں اور انسانی حقوق میں دونوں کے لیے یکساں آزادی حاصل ہے، اور مرد کے مقابلے میں اس اعتبار سے عورت پر کسی قسم کی ایسی پابندی عائد نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے اس حق سے محروم یا مرد کے مقابلے میں پست و محقور سمجھی جائے۔ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ ہے، اور عورتوں کے لیے بھی اسی طرح حقوق مردوں پر ہیں جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں۔ عورتیں تمہارے لباس ہیں اور تم عورتوں کے لباس ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ عورتیں حقوق انسانیت میں مردوں کی برابر ہیں۔ ایک اور حدیث کا ترجمہ ہے، آگاہ رہو، بلا شبہ تمہارے حقوق تمہاری عورتوں پر ہیں، اسی طرح تمہاری عورتوں کے حقوق تم پر ہیں۔ اس نے خیر و شر کے تمام اعمال میں مرد اور عورت کے لیے ایک ہی پیمانہ قائم کیا ہے، اور جس پیمانے کے ذریعے مرد کی نیکی و بدی کا امتحان لیا جاتا ہے، اسی کے ذریعے عورت کی بھی آزمائش کی جاتی ہے۔ ایک اور آیت کا ترجمہ ہے، جو برا کرے گا وہ اسی طرح بدلہ پائے گا، اور جو نیکی کرے گا مرد ہو یا عورت مگر مومن ہو تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں بے حساب رزق پائیں گے۔ بس ان کے پروردگار نے ان کی بات سن لی، وہ یہ کہ تم میں سے جو مرد و عورت جس قسم کا بھی عمل کرے گا میں اس کو ضائع نہ کروں گا، اور اسی بنا پر اس نے دونوں کے لیے طلب علم کو یکساں فرض قرار دیا۔ علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرائض اور قرآن کو سیکھو اور تمام انسانوں مرد و عورت کو سکھاؤ، اس لیے کہ میں جلد تم سے جدا ہونے والا ہوں۔ اس نے ازدواجی بندش یعنی نکاح کے مسئلے میں بھی عورت کی اقرار و انکار کو اسی طرح آزادی بخشی جس طرح مرد کو عطا کی۔ ابن بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان عورت رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرے والد نے میرا نکاح اپنے بھتیجے سے اس لیے کر دیا کہ اس کے ذریعے سے اپنی مالی تنگی کو دور کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار دیا کہ وہ اس نکاح کو باطل کر دے۔ تب اس عورت نے کہا کہ میں اس نکاح کو باقی رکھتی ہوں۔ اس عرض کرنے سے میری غرض یہ تھی کہ عورتوں کو بتا دوں کہ شریعت نے باپ کو بالغ لڑکی پر نکاح کے معاملے میں زبردستی کا حق نہیں دیا، اور اس لیے اس نے سخت مجبور کن حالات میں جس طرح مرد کو طلاق کا حق دیا ہے، اسی طرح عورت کو بھی یہ حق خلا کی شکل میں عطا فرمایا ہے، اور بغیر شرعی یا معاشرتی مجبوری کے دونوں کو ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ اس نے امور خانہ داری و تدبیر منزل میں مرد کی طرح عورت کو بھی ذمہ دار قرار دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر ذمہ دار اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہے۔ پس امام راعی ہے اور وہ اپنی رعیت کے لیے جواب دہ ہے، اور مرد اپنے اہل کا راعی ہے اور وہ اس کے بارے میں جواب دہ ہے، اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی راعی ہے اور وہ اپنی متعلقہ رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ بس اگر دونوں میاں بیوی اپنی باہمی رضامندی اور مشورے سے بچے کا دودھ چھڑانا طے کر لیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اسی بنا پر اس نے مالی، دیوانی اور فوجداری قانونی حقوق میں اس کو مرد کے مساوی ہی رکھا ہے۔ وہ مرد کی طرح مال و جائیداد کی مالک ہو سکتی ہے، اور اس میں ہبہ، بیع، رہن اور ہر قسم کے تصرفات کر سکتی ہے۔ وہ اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے دیوانی عدالت میں ہر قسم کا دعویٰ کر سکتی ہے۔ وہ حدود و قصاص اور تعزیری حقوق میں اپنے مخالف مرد پر حد جاری کر سکتی ہے۔
قصاص لے سکتی ہے اور تعزیر اسی طرح قائم کرا سکتی ہے جس طرح مرد عورت کے خلاف کرا سکتا ہے، اور وہ ملکی صلح و جنگ میں سیاسی و شہری معاملات میں اسی طرح حقدار ہے جس طرح مرد حقدار ہے۔ غرض تمام اس قسم کے معاملات میں وہ مرد ہی کی طرح سمجھی گئی ہے، اور ان امور کی شہادت کے لیے آیات میراث، وصیت، مہر، آیات حدود و قصاص اور آیات صلح و جنگ اور اسی سلسلے کی تمام احادیث و جزیات فقہ پیش کی جا سکتی ہیں۔ اگرچہ یہ مختصر اس کی تفصیل کی گنجائش نہیں رکھتا، تاہم اس پہ ذیل شواہد قابل غور ہیں۔ والدین اور رشتہ دار جو ترکہ چھوڑیں اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی، اور عورتوں کو ان کا حق مہر ادا کرو۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی عورتوں کے ساتھ بہترین معاشرت کا ثبوت دیں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تمہارے ہی نفوس سے تمہاری رفیقہ حیات کو پیدا کیا تاکہ اس کے ذریعے سے تم سکون قلب حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت و رحمت کو پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جنگ میں مسلمانوں کی جانب سے امان دے سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی بیوی کے لیے اسی طرح زیب و زینت کرتا ہوں جس طرح وہ میرے لیے زینت کرتی ہے۔ نیز اس نے عورت کی تربیت کے لیے علمی اصول قائم کیے، اس کو جہالت و خرافتی زندگی سے نکالنے کے لیے بہترین تعلیم دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی باندی لڑکی ہے اور اس نے اس کو بہتر اور عمدہ تعلیم دی، بہتر اور عمدہ تربیت کی، پھر اس کو آزاد کر دیا اور اپنی بیوی بنا کر آزاد عورت کے برابر عزت افزائی کر دی، اس کے لیے دوہرا اجر و ثواب ہے۔ نیز اس نے سخت ضرورت و حاجت کے وقت عورت کو حفاظت عصمت کے لیے چند حدود و شرائط کے ساتھ باہر نکلنے اور کسب معاش کرنے کی بھی اجازت عطا فرمائی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے جسم پر چادریں لپیٹ کر نکلا کریں۔ یہ طریقہ شریف عورتوں کے معلوم کرنے کا زیادہ مناسب ہے، اور پھر وہ ستائے جانے سے محفوظ رہیں گی، اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی، مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلتے وقت نگاہیں پست رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں اور اپنی جسمانی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس حصہ جسم کے جو خود بخود ظاہر ہے، اور اپنی اوڑھنیوں کے پلو گریبانوں پر ڈالے رکھیں۔ اور ان تمام حقوق کے علاوہ اس نے عورتوں کو اجتماعی زندگی کے تمام علمی، اخلاقی اور ایمانی پہلوؤں میں مردوں کے برابر ہی رکھا ہے۔